قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت یہودی اور عیسائی موجود تھے، کوئی عیسائی آ کر آقا کی بات کو چیلنج نہیں کر سکا۔ عیسائیوں کے علماء موجود تھے، اور پاک پروردگار عالم سعودی عرب سے باہر کا آقا نے سفر نہیں کیا۔ وہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں انٹرنیٹ موجود تھا، امریکہ کی خبریں ہوں، افریقہ کی خبریں ہوں، نہیں، آقا اپنی مسند پہ ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور آقا باتیں بتا رہے ہیں دنیا کے دوسرے کونے کی۔ آقا باتیں بتا رہے ہیں اپنے سے 1400 سال پہلے کی، اپنے سے 4000 سال پہلے کی۔ آقا کہتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں موسیٰ کون تھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں عیسیٰ کون تھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں لقمان کون تھا۔ آقا باتیں کر رہے ہیں اصحاب کہف کی، آقا باتیں کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کے وجود کی، آقا باتیں کر رہے ہیں حضرت اسماعیل کے پیدائش کی، آقا باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے نبیوں کی، آقا باتیں کر رہے ہیں اس ہدہد کی جس ہدہد نے بلقیس کا آ کر حضرت سلیمان کو بتایا تھا۔ آقا باتیں کر رہے ہیں بلقیس نامی عورت کی، آقا باتیں کر رہے ہیں بادشاہ ذوالقرنین کی، لیکن کسی یہودی میں، کسی عیسائی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر یہ کہے آپ یہ بات جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا۔ حالانکہ تورات تو موجود تھی، زبور تو موجود تھی، تاریخ عرب بھی موجود تھی، لوگ بڑے بڑے عالم تھے، لیکن آقا اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں بتا رہے تھے۔ کوئی آقا کی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بات بھی موجود رہے گا۔ ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، دنیا کے تمام مفکر، دنیا کے تمام کفار، دنیا کے تمام ریسرچ سکالرز، دنیا کی تمام یورپین کنٹریز، دنیا کے تمام نیدرلینڈ کے کتے، سویڈن کے کتے اکٹھے ہو جائیں، الٹے لٹک جائیں، ان کی جان تو جا سکتی ہے، قرآن کو روئے زمین سے ختم نہیں کر سکتے۔